اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں دنیا بھر کے مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور پھر ایسا نبی کہ جس کے اوپر صرف ہم نہیں، انسان نہیں ایمان رکھتے بلکہ جانور بھی اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس طرح جامع الصغیر کی ایک حدیث مبارکہ ہے 948 نمبر پہ، طویل حدیث ہے، میں صرف اس کے پہلے حصے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بنی سلیم قبیلہ ہے، ایک دیہاتی شخص ہے اس قبیلے کا، وہ گوہ شکار کر کے لاتا ہے۔ گوہ اپنی آستین میں اس نے چھپائی ہوئی ہے گوہ، اور وہ گزر رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی۔ حضور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ تو اس نے خیر آقا کریم علیہ السلام کے لیے اس وقت چونکہ وہ اسلام نہیں لایا تھا تو اس نے کچھ نازیبہ کلمات بھی کہے کہ یہ کون شخص ہیں، کون آدمی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ میں اگر جلد باز نہ ہوتا تو میں ان کو قتل کر دیتا، مجھے اپنے قوم والے لان تان کریں گے۔ خیر اس طرح کے جملے اس نے کسے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارے صحابہ اس بارے میں غیرت مند تھے، لیکن حضرت عمر کا ایک اپنا طریقہ کار تھا۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دوں، آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر آپ کو پتہ ہے نبی جو ہے نا وہ حلیم ہوتے ہیں، بردبار تو ہوتے ہیں، وہ بات کو برداشت کرتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ خیر اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے جب بات کو آگے بڑھایا اور آپ سے بات چیت پوچھی کہ آپ کیسے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات بتائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا رب، میرا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تو اس دیہاتی نے، اعرابی نے کہا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، میں کسی طرح آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ یہ جو گوہ میں شکار کر کے لایا ہوں نا، میری آستین میں ہے، تو یہ باہر نکال کے اس نے رکھ دیا اور کہا کہ یہ گو اگر آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی باتیں بتائے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف توجہ کی، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ اے گو۔ آپ نے اسے جب خطاب کرنا چاہا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ حالانکہ سائنس، انسان ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بولنا تو یہ انسانوں کا کام ہے، انسان کی بولی سمجھتا ہے، جانور کی بولی سمجھتا ہے، پرندے پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کی بولی ہر چیز سمجھتی ہے اور ہر چیز آپ کو جواب بھی دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، وہ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرتی ہوں، جو عرشوں کا رب ہے، جو ساری دنیا کا، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں، اپنے بارے میں پوچھا۔ تو اس گو نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی، اس اعرابی نے، دیہاتی نے، تو پھر اس نے بھی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا جو خدا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، میں بھی اس خدا کی ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں بھی آپ کے رسول ہونے کی، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، وہ عربی، وہ دیہاتی کہتا ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے جو سب سے زیادہ نفرت مجھے تھی وہ آپ سے تھی، کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو اس دنیا سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اب سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر مجھے کوئی پیارا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی آپ مجھے بڑے پیارے اب لگ رہے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں کوئی پیارا نہیں ہے، کوئی محبت والا نہیں ہے، میں اپنے والدین سے بھی زیادہ اب آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحفے تحائف کی بات کی کہ اس کو تحفے تحائف دیے جائیں۔ صحابہ کرام نے حدیث کا میں نے پہلا حصہ اس کا خلاصہ عرض کیا ہے، تو پھر صحابہ کرام نے ان کو تحفے تحائف بھی دیے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی سلامیاں پیش کرتے ہوں، یہ کہتے ہوں کہ ہم حاضر ہیں، تو امتی اس نبی کی آمد پہ خوشی نہ منائے، یہ بات ہو نہیں سکتی۔ امتی ہو، مسلمان ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی مناتا ہے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وہ ایام ہے کہ ہر مسلمان کے چہرے پہ خوشی ہے، ہر مسلمان کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا رہا ہے کہ آمنہ کے لال کی آمد اسی ماہ مقدس میں ہوئی ہے۔ ہر آدمی خوش ہے، ہر آدمی کا دل خوش ہے، اس کی آنکھیں خوش ہیں، اس کا چہرہ خوش ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا منہ بھی میٹھا ہوتا ہے، دل بھی انسان کا صاف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بہت سارا ثواب بھی ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ درود شریف بھی پڑھیں، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، اور ان ایام میں ضرور جتنا ہو سکے محافل میلاد کا انعقاد کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں۔ جس طرح ہمارے بچے سکول پڑھ رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز جاتے ہیں، اور ہم بار بار ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو بچوں کو شوق ہوتا ہے، تو ہم آقا کریم علیہ السلام کی صورت کے، آپ کی سیرت کے تذکرے کریں گے گھر بیٹھ کے، تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ العزیز ان کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت آئے گی۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے آپ بڑی محفل سجائیں، آپ کے پاس اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، اپنے گھر میں درود شریف کی محفل اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں۔ جتنا رب نے آپ کو عطا کیا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی کا نذرانہ عقیدتاً ہدیتاً پیش کریں۔ یقیناً جو مسلمان اس طرح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی رضا حاصل کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل